اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ چلو اگر میں پڑھو، پہلے دو الفاظ پڑھو۔ ہاں بڑھتے ہی پڑھو، چھوڑ دو۔ اب پہلے لفظ کی تشریح کرو، کیا ہے؟ صحیح ہے بالکل۔ اور اب وہ وٹ کی تشریح کرو، کیا ہے؟ حکمیہ جملہ لفظ ہے، وہ فعل امر ہے، فعل امر ہے۔ وہ کیسا پہچانیں گے؟ فعل امر کے آخر میں کیا رہتا؟ جزم رہا، جزم تھا وہاں، وہ آگے ملانا ہے بولتے ہو، جزم دیر میں بدل گیا۔ اصل میں ہونا کیا تھا؟ بشیر، بشیر ہے اصل میں وہ، تو آگے چونکہ ملا کے پڑھنا ہے تو اس کو جزم کیا کرتے، اس کو زیر میں بدل دیتے۔ تو بشر المنافقین، کیا مطلب؟ خوشخبری سنا دو منافقین کو، بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو۔ دیکھیے اب اللہ کا اسٹائل کیا ہے، ہاں کہیے خوشخبری ہے، عذاباً علیم۔ دیکھیے اب آپ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، یعنی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ بول رہا ہے بھائی، خوشخبری دے رہا ہوں، تم اس کے مستحق ہیں، سن لو۔ بشر المنافقین بِأَنَّ، کہ انا کے معنی کیا بھائی؟ کہ دیٹ، لہم ان کے لیے کیا ہے؟ عذاباً علیما، دردناک عذاب ہے۔ اس کو معنی للذین، کیا ہے وہ؟ للذین، یعنی وہ لوگ جو یتخذون، الف خاصہ مادہ ہے بھائی، تا کے اوپر تشدید دکھ لی تو عموماً کیا ہوتا؟ وہ افتعال کا ہوتا۔ تا زبر رہو یا تا تشدید آئے تو کیا سمجھنا؟ افتعال کا ہے۔ یا اور جو واو نون ہے جمع کا صیغہ ہے، اور یا جو ہے مضارع ہے بلکہ ظاہر کر رہا ہو، ہے نا۔ جو لوگ اختیار کرتے ہیں الکافرین، کافروں کو اولیاء، دوست، جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کے واسطے بول رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ، جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو، مشرکوں کو جو ہے دوست بناتے ہیں، ایسے بھی لوگ رہتے ہیں۔ پھر آگے کیا بول رہے ہیں؟ وہ ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھے، یبتغون، کیا یہ تلاش کرتے ہیں، بے غین یا مادہ اس کا، تو پہلے کیا ہے؟ کوشچن مارک ہے وہ، یبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم عزتہ، کیا ان کے پاس وہ عزت تلاش کر رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ ان سے دوستی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا عزت تلاش کرنا ہے؟ یہ پوچھنے سوال کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. دیکھیے اس کا وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، کسی کی عزت نہیں ہے. جھاڑ کی، نہ پہاڑ کی، نہ انسان کی، نہ ولی کی، نہ جو ہے فقیر کی، کسی کی عزت نہیں ہے. عزت دینے والا، ذلت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے. ماشاء اللہ. صاف بتا دے رہے اللہ تعالیٰ. تم مشرکوں سے، کافروں سے صرف اس واسطے جو ہے جو دوستی بڑھا رہے ہیں کہ تم کو عزت ملے. وہ عزت جو ہے ان سے نہیں ملتی آپ کو. عزت صرف اللہ کے پاس ہے. صرف اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے. یہ مفہوم ہے اس کا. چلیے پھر اس کے بعد میں دیکھیے کیا ہے. وقد نزل علیکم، کیا معنی ہوگا؟ نزلہ تو معلوم ہے نا بھائی، اتارنا. ہاں، اور یقیناً ہم نے لازماً تم پر حکم اتار دیا. علیکم بول تو حکم دے دیا کے معنی میں آتا. لازم ہے آپ کے اوپر. علیکم بول تو تم پہ لازم ہے. جو حکم نازل کیا اللہ تعالیٰ وہ فالو کرنا لازم ہے. فی الکتاب ہی، کس کو کیا کس میں ہے وہ؟ کتاب، قرآن میں. الکتاب الف لام کے ساتھ ہے تو خاص کتاب. اب خاص کتاب کیا ہے؟ قرآن شریف. جمع نہیں ہے، واحد ہی ہے بھائی، یہ ہے نا. جمع بولتے ہیں بھائی، بولو کیا بولتے آپ؟ ہاں نہیں، یہ لفظ کی بات کرو آپ. الکتاب واحد ہے، جمع ہے؟ واحد ہے. تو الرز جمع کیسا ہو گیا بھائی؟ الرز جمع ہے بولتے ہیں نا. لازم ہے آپ پر کیا ہے بھائی؟ ان کے اذا سمیتم آیات اللہ. اذا الف کے ساتھ ہے. دیکھیے اذا کیا ہے؟ الف کے ساتھ ہے. تو اس کے بعد میں اگر جو ہے ماضی آیا تو معنی کیا لیں گے؟ مضارع کے معنی لیں گے. اذا سمیتم، جب تم سنتے ہو. جب تم سنتے ہو، جب تم سنے بول کے نہیں بولیں گے، سنتے ہو. آیات اللہ، اللہ کی آیتیں. جب تم اللہ کی آیتیں سنتے ہو، اللہ ہی یکفر بہا، یکفر بہا. کفرہ مادہ ہے اس کا، سادہ ہے، یہ سادہ ہے. علامت مضارع کیا ہے؟ پیش کیا ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ افعال کا ہوگا. مجہول بھی ہے، مجہول ہے. ہاں سادہ نہیں ہے، مجہول ہے. مجہول ہے. مجہول کیسا بچانی ہے بھائی بولو؟ علامت مضارع کیا رہنا؟ پیش آ گیا. اور مادے کے درمیانی حرف پہ زبر ہونا. زبر ہے دیکھو آپ، کاف فا را مادہ ہے، فا کے اوپر زبر ہے نا. تو مطلب یہ کیا ہو گیا؟ انکار کیا جاتا ہے. نہیں ہوئی، مجہول کا صیغہ ہو گیا. جب تم سنتے ہو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے. انکار کیا جا. اب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکوں کی، منافقوں کی محفل ہے، اس میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہو؟ لوگ
قرآن کا، اللہ کا، سب کیا کیا انکار کرتے رہتے. اور یہ جو مضارع کا صیغہ ہوتا نا، مضارع کا صیغہ کنٹینویشن کے واسطے بھی آتا، پاسٹ کنٹینوئنس یا پریزنٹ کنٹینوئنس، یعنی جاری، از گوئنگ بولتے ایسا ویسا آتا. ہاں، جب تم سنتے ہو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، بیہا، بی من سے، ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے بولو حضر میں؟ آیات کی طرف، آیات اللہ، ان کا ہے نا. اور یہ آیات جمع ہے اور یہاں سنگولر ہے، وہ فرق کیوں ہے؟ آیات بول رہے ہیں، جمع کا صیغہ ہے نا بھائی، آیتیں واحد مؤنث استعمال کی جاتی ہے. ہاں، جمع مذکر جو ہے بے جان اسما کی جمع کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہ سب غور کرتے جانا، پڑھتے وقت ہر چیز ذہن میں آنا ہوا ہے، گرامر سمجھ میں آنا اور جو ہے لفظ کے میننگ سمجھ میں آنا. بیا ہا کی ضمیر جو ہے آیات اللہ کی طرف ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے. یہ آیات بول تو جمع ہے، تو آیات کیا ہے؟ بے جان ہے نا. تو بے جان اسما کی جمع کے لیے ہا ہی استعمال ہوتا ہے، تل کا ہو یا ہا ہو. یستہزؤ، ہاں یہ بھی وہی ہے. کس کا صیغہ ہے؟ مجہول کا ہے. علامت مضارع دیکھیے پیش ہے، اور اس کا جو ہے ہا زا حمزہ مادہ ہے، تو زا جو ہے بیچ کا ہے، تو زبر ہے دیکھیے اس کے اوپر بھی. یہ کیا آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ کی کتاب کی آیتوں کا وہ محفل میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کیا کریں، دوسرے نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں آیتوں کا اللہ کی. تو ویسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حکم دے رہے ہیں اللہ. ہاں، یہاں بھی بیہا ہوئی ہے دیکھیے، فلا تقعدوا، خاف عین دال مادہ ہے، قعدہ مانے بیٹھنا. تم مت بیٹھو معہم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، محفل چھوڑ دو، حکم ہے. اگر آپ کے ساتھیاں جو ہے خاص طور سے جہاں تعداد زیادہ لوگوں کی، تو ساتھیاں ہوں گے، ہاں، ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا اتفاق ہوا. اگر آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور جو ہے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ کے لیے حکم دے رہے اللہ تعالیٰ، محفل سے اٹھ جاؤ، نکل جاؤ، بیٹھو مت. اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو انہی میں شمار کر دیے جائیں گے، انہی میں شمار ہو جائے گا آپ کا. آپ بھی مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گئے، آپ بھی آیات کی، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے بن گئے. اگر بیٹھے رہے تو چھوڑ کے چل جانے کا حکم ہے. ماہم حتیٰ، یہاں تک کہ یقوزو، خا واو زال مادہ ہے بھائی، زوات مادہ ہے، یعنی مشغول ہونا. سادہ ہے، بالکل یہ سادہ ہے. تو کیا وہ کیا ہوں گا؟ ماضی کیا ہوں گا؟ خاضا یخوزو، خالا یخولو کیسا، خاضا یخوزو، جمع کا صیغہ ہے واحد غائب کا، واو الف لگا دیے، جمع کا صیغہ ہوگا، یعنی مشغول ہو جانا. حتیٰ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، کس میں؟ فی حدیث غیرہ، دوسری باتوں میں مشغول ہو جانا. یعنی یہ جو دو چیزیں حرکتیں کر رہے تھے، وہ سبجیکٹ چھوڑ دے کے دوسرے سبجیکٹ پہ چلے گئے، دوسرے باتیں شروع کر دیے. انکم، بے شک تم، اذن مثلہم،
اگر جو بیٹھے رہے تو کیا تم بھی جو ہے انہی میں شامل ہو جائیں گے. اگر بیٹھے رہے محفل میں تو آپ بھی جو ہے انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے مطلب. اس کے بعد میں دیکھیے ان اللہ بے شک اللہ جامع 95 درمیان کیا ہے؟ جیم میم عین مادہ ہے. جمع کرنا. کیا ہے یہ لفظ کے پہچان بولو کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. جیم میم عین ہے. جامعن ہے نا. جامع جمع کرنے والا. جامع مانے جمع کرنے والا. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. یہاں بھی زبر نہیں آیا دیکھو. دو زبر نہیں ہے حالانکہ الف آیا یہاں بھی. بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کافروں کو فی جہنم جہنم میں سب کے سب کو. پورے منافقین، پورے جو ہے کافرین، پورے مشرکین، پورے ظالمین، یہ سب کے کس میں جائیں گے بھائی؟ جہنم میں. پھر اس کے بعد پھر وہی نون آ گیا. دیکھیے کچھ نہیں آ گیا. للذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں. یہ لفظ کی پہچان کیا ہے بھائی؟ اس کا مادہ ہے را با سوات. را با سوات. تا تشدید دکھ رہا ہے، تفاعل ان کا ہے. مانے کیا؟ انتظار کرنا. وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں بکم تم سے، تمہارا انتظار کرتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ بھی منافقوں کے لیے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ منافقوں کی خصلت بیان کر رہے ہیں بھائی. کیا کرتے ہیں منافق؟ الذین یتربصون، یعنی انتظار کرتے ہیں بکم تمہارا. فی ان کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم. اب جو ہے ایک جنگ ہوئی سمجھو. فاتح کون؟ مسلمان فاتح ہو کے آ گئے. تو ان سے یہ منافقین بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ ان کو آپ کو فتح ہوئی ہے نا، تو کیا ہو رہے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں. اپنے آپ کو ساتھی بتا دیتے. کچھ فائدہ ملنے کے واسطے مال غنیمت ہے تو ہم کو بھی تھوڑا ملیں گا بول کے. حالانکہ اس میں جہاد میں گئے نہیں، کچھ نہیں. واپس آنے کے بعد میں ان سے مخاطب ہو رہے ہیں. ہاں، منافقین ان سے بول رہے ہیں. مسلمان فاتح کی حیثیت سے جب آ گئے تو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تھے ہمارے ساتھ. ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں. ان کی طرفداری کرنا. دل میں ایک زبان پہ اندر تو بھرا ہوا ہے، اندر دل بھرا ہوا ہے. ان کو کب ختم کر دینا، کب خنجر مار دینا ان کو. مگر اوپر کی بات ہے، زبان کی بات ہے. یہ کیا بولے نا؟ علم نکن، کیا ہم نہیں تھے؟ معکم، تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ ہم بھی ساتھی تھے تمہارے. اچھا وہ ہو گیا. پھر اگر فرض کرو جو ہے وہ مسلمانوں کو وقتیہ طور پہ جو ہے فتح نہیں ہوئی، ہار ہوئی، نقصان ہو گیا ان کو کچھ، تو مطلب یہ کافر جو ہے مغلوب کر دیے مسلمانوں کو. ویسی شکل میں پھر کافروں سے کیا بات کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کان للکافرین نصیب، جب کافروں کو کچھ نصیب ہو جاتا ہے، فتح مل جاتی ہے، تو ان سے کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے اب، قالوا الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے؟ ہم تم پہ غالب تھے.
ہم تم کو کئی مرتبہ ہرا چکے ہیں، بول رہے ہیں لوگوں کو. یہ نستحوذ کیا ہے بھائی؟ یہ سین تے دکھ رہا نا، باب استفال کا ہے، اور نون زبر ہے تو کون سا ہے؟ وہ متکلم، جمع متکلم کا صیغہ ہے. معنی کیا ہے؟ غالب ہونا. کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے؟ وہ نمنعکم، اس کا مادہ دیکھیے میم نون عین ہے، منع کرنا. متکلم کا صیغہ ہے بھائی، شروع میں نا زبر آیا نا، ہاں جمع متکلم کا صیغہ ہے. آخری میں کہتے ہیں میم نا عین پہ آخری میں جزم دے کے کم لگا دیے. ہاں منعکم، ہم نے منع نہیں کیا تھا من المومنین. کیا مطلب ہے؟ یہ بعض چیزوں کو جو ہے الفاظ کو غور کرو تو کچھ الٹا ہی دکھتا، تو اس کو جو ہے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کے دماغ استعمال کرنا پڑتا جب کچھ نتیجہ نکلتا ہے، نہیں تو نہیں. تو یہاں انہوں یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم جو ہے مسلمانوں سے بچانے کے لیے تمہارے کو منع نہیں کیے تھے، اپنا کام بتاتا رہے. ہم یہ بھی کہہ رہے تھے تمہارے واسطے یہ بھی کہہ رہے تھے تم کو مسلمانوں سے بچائے ہم کئی مرتبہ. مثال کے طور پہ جب جنگ واسطے جا رہے تھے کتنے تھے؟ 1000 سے زیادہ لوگ تھے. تو 300 لوگ منافقین جنگ میں نہیں جا کے گھروں کو واپس ہو گئے. ہاں تو یہ جو ہے لے کے چلے گئے تھے لوگ ہمارا. تمہارا مطلب تمہارے کو وہ اس مصیبت سے بچا دیے تھے تمہارے کو. جنگ میں تم مر جاتے تھے، گھر جاتے تھے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، ویسے تمہارا بھی حال اشور ہوتا. ہم نے بچائے تمہارے کو، جتا رہے خالی. فاللہ، تو بھی اللہ جواب دے رہے ہیں، پس اللہ یحکم، حکم دے گا تمہارے بینکم، تم لوگوں میں، یوم القیامت، قیامت کے روز تمہارے سامنے تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا. فیصلہ تو سنا دیا اللہ تعالیٰ، جہنم ٹھکانا ہے تمہارا. اگر چھوٹ پھوٹ چیزاں جو کلیریفیکیشن کریں گے وہ قیامت کے روز بول دیں گے اللہ تعالیٰ. اب یہاں دیکھیے ایک چیز کیا ہے، لن یجعل اللہ للکافرین علی المنافقین سبیلا. ہاں چلو یہ آیت کو ذرا غور سے پڑھ کے اس کا ترجمہ کون سناتے سناؤ بھائی، غور سے پڑھو پھر اس کا ترجمہ بولو. ہرگز مناؤ اللہ کے کافروں اور مومنوں کو راستہ. اللہ نہیں بتاتے، نہیں بناتے کافرین کے لیے کوئی راستہ مومنین پر. بولو جناب، بولو، تم بولو کیا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ اس کا؟ غور کرو عمرانیہ. مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو لے کے ان کا راستہ نہیں بنانا، ہرگز نہیں بنانا. وہ نہیں یجعل اللہ، ہرگز نہیں بنانا. کون نہیں بنانا؟ کس کو بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ نہیں یجعل اللہ، پر ہرگز نہیں بنانا اللہ کے ساتھ للکافرین علی المؤمنین، مومنوں کے علاوہ کافروں کو فوقیت دینا، ان کو لے کے سبھی راستہ، ان کا راستہ نہیں جانا ہوتا. مومنین کے بنسبت کافروں کو اللہ راستہ نہیں پتا. بولو پھر ایک بار بولو. مومنوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کافروں کو راستہ نہیں دکھاتا. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے بہت خاص بات ہے، بہت خاص بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. لن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی ہرگز نہیں. یا زبر کیوں آیا آپ سے؟ لن کی وجہ سے آیا. اللہ ہرگز نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بنائے گا للکافرین، کافروں کے لیے. اللہ ہرگز نہیں بنائے گا
کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، علی المومنین، مومنوں کے اوپر سبیلا، کوئی راستہ نہیں بتا، کیا مطلب؟ کوئی راہ نہیں نکالے گا. اللہ تعالیٰ کا مطلب دیکھو یہاں غور سے، بہت خاص چیز ہے یہ ہر زمانے کے لیے، یہ ہر زمانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ بتا دے رہے آپ کو، اللہ ہرگز ہرگز نہیں بنائے گا کافروں کے لیے مومنوں کو جو ترجیح دیں گا، ان کو کبھی ترجیح نہیں دیں گا. کافروں کو بڑھنے نہیں دوں گا، میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہیں کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بنائے گا کہ ان کو کافروں کو مسلمانوں کے آگے ان کو رستہ نہیں دے گا، ان کو بڑھنے کا مسلمانوں کے مقابلے میں. مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو کبھی بھی اللہ جو ہے بڑھنے کی توفیق نہیں دے گا. اب بازار کیا معلوم ہوتا آپ کو؟ عارضی بڑھ رہے ویسا دکھتا، ہر وقت دیکھ لو آپ، ہر وقت ان لوگ آگے ہے ویسا دکھتا. ہاں ہر وقت دیکھو مسلمان مصیبت میں ہے، مصیبت میں رہتا نا اللہ. اب کربلا کے میدان میں جو ہے شہید ہو گئے ہے نا، جنگ احد میں کئی لوگ شہید ہو گئے. تو اللہ کیا بول رہے ہیں یہاں؟ میں کافروں کو نہیں بڑھاتا تمہارے مقابلے میں. پھر یہ کیا ہے؟ مر رہے نا سب. وہ بھی بہت ہی بہترین چیز ہے مرنا بھی. مرنا تو کیا ہے، بہت اچھی چیز ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں کیا ہمیشہ جو ہے اللہ مدد ہی نہیں کر رہا ہمارے، ہم ہی جوتے کھا رہے ہیں، ہم ہی جوتے کھا رہے ہیں بولتے. غلط ہے وہ غلط ہے. یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ اللہ وہ نہیں چاہتا. اللہ آپ کو تو سب کی بھلائی چاہتا، سب کی بھلائی چاہتا، مشرکوں کی بھلائی چاہتا. بھائی تم میں کتاب دیا ہوں، اس کو فالو کر کے آ جاؤ، تم بھی جنت میں چلے جائیں گے. کافروں کو کبھی آگے نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. جو شہید ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، سب سے زبردست جو کامیابی حاصل کر چکا ہو، اور اس کو اپن برا سمجھ رہے ہیں. وہ یہاں یہ سبق ملتا ہے اس سے. تم جہاد میں جا رہے ہیں، شہید ہو گئے، افسوس کرنے کا نہیں ہے، خوشی منانے کا وقت ہے وہ. ہاں خوشی منانے کا وقت ہے. ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں آپ، اور آپ کی موت نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم زندہ ہیں، تم مرے ہی نہیں. پرندے کی شکلوں میں جنتوں کی سیر کرتے ہیں، جو دل بولا پھل کھاتے رہتے ہیں، ان کو کھلاتے رہتا ہے اللہ. اس میں سیخل کے اس میں بیان کر چکے ہیں یہ. بقرہ میں بھی ہے نا، ولا ہاں تقتلوا لمن يقتل في سبيل وہی الله اموات بل احياء ولكن لا یہاں تشعرون. ہاں یا زندہ ہیں وہ لوگ. بعض قبروں کو کھودا گیا تو کفن بھی ویسی ہے، اور جو ہے خون بھی بہتا ہوا دکھ رہا. کئی خبروں میں جس خبر بھی کھوجی گئی کوئی خبر، اس میں اگر آپ کو کفن مردہ جیسے کہ ویسے دکھی تو سمجھ جانا شہید کی ہے، وہ اللہ شہید کی رہتی ہو. شہید ہو گئے، ڈائریکٹ جنت اعجاز کے ساتھ. جیت گئے، قاضی فتح مل گئی. ہر دو صورت میں فائدہ ہے. اللہ تو اس کو جو ہے یہ بتا دیں. یہ آیت کا مطلب یہ ہے، سمجھ گیا نا آیت کا مطلب. چلیے آگے. ان المنافقین یخادعون، خاص دال عین مادہ ہے اس کا، اور خا کے بعد میں الف دکھ رہا ہے آپ کو، یہ باب مفعلہ کا ہے. باب مفعلہ کا ہے. بے شک منافقین دھوکہ دیتے ہیں. کس کو بھائی؟ اللہ کو. دیکھیے کیا بول رہے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ وہ ہوا خادعوہم، اور
ہوا کی ضمیر کس کے پاس طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے. ہوا اور اللہ جو ہے کیا ہے؟ وہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اس کی سزا ان کو دینے والا ہے. اللہ دھوکہ دے رہے ہیں بول کے نہیں بول سکتے آپ. اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. جو دھوکہ کر رہا ہے اس کو سزا دیتا دھوکے کی، وہ مانے لینا پڑتا اس کو. اپنے آپ کو دھوکہ دے لے. ہاں وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے لے رہے. وہ ہوا خادعہم، اللہ تعالیٰ انہی کو جو ہے دھوکہ دینے کی سزا دے گا. پھر اس کے بعد میں بڑے دیکھیے آپ، وہ اذا قاموا، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، الی الصلاۃ، کس کی طرف؟ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. قاموا کسالا، سستی سے کیا ہے؟ سستی کے ساتھ. یہ کاف سین لام مادہ ہے، یہ اس کا مصدر ہے، معنی سستی. اسم کے معنی میں ہے، اسم کے معنی میں ہے. کسالہ کے معنی کیا؟ سستی. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، سستی کرتے ہیں، بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ایسی نمازیں قبول ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم بھی بیزار کے بعد خوب سردی ہو رہی ہے، بھائی کیا وضو کرنا، ٹھنڈا دل نہیں بڑھ رہا، کیا کرنا، کہ نماز بھی پڑھنا ہے، اٹھ بیٹھ بھی کرنا ہے، یہ کیا مصیبت ڈال دیا اللہ تعالیٰ. ایسا کبھی نہیں سوچنا ہے. اللہ کے جو بھی احکامات ہیں بھائی، اللہ کے جو بھی احکامات ہیں اپنی بہتری کے لیے ہو. یہ پوری کتاب میں صرف اور صرف اپنی بہتری کے لیے کتاب ہے، یہ اپنی بہتری کے لیے. اپن سمجھتے ہو کوئی حکم ہے تو ارے یہ ذرا نہیں ہونا تھا، ایسا نہیں، ویسا نہیں ہے. اس میں تمہاری بہتری ہے، تم کو معلوم نہیں ہے، سمجھو اس کو. کسالہ یراؤن الناس، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اپنا آپ کو نمازی ہو میں جتانا چاہ رہے ہیں، کس کے واسطے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے واسطے پڑھ رہے ہیں. دکھاوے کی نماز ہو رہی ہے. جو بھی شخص دکھاوے کی نماز پڑھیں گا وہ بالکل منہ پہ مار دی جاتی، نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ. جو خلوص سے، اپنے آپ کو جو عاجزی سے اللہ کو ایک مانتے ہوئے، تیرا حکم بجا لاتے ہوئے، ایک ایک لفظ کو جو ہم ادا کر رہے ہیں اس کو سمجھتے ہوئے پڑھے تو جو ہے اللہ قبول کرتا، نہیں تو نہیں. وہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. یہ منافقوں کی علامہ نشانیاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد میں دیکھ کیا بول رہے ہیں آپ، مذبذبین، اس کا مادہ دیکھو بھائی کیا ہے، بول سکتے کوئی؟ چار والے ہیں نا، زواد بے چار والے. ہاں، یہ جو ہے 4 حروف والا مادہ ہے. زا با زا با، زا با زا با، ایسے حروف پوری قرآن میں 25 ہوں گے، بہت 25 سے زیادہ نہیں رہتے. یہ نہیں پڑھا گیا آپ کو. یہ 3 حروف میں اتنے پریشان ہیں آپ لوگ، ہاں اس واسطے چھوڑ دیا گیا اس کو. اور آپ کو زحمت کر کو بھائی، یہی زحمت ابھی پورے ہاتھ ہلکی ہو جائیں گی تو وہ پڑھیں گے. مذبذبین بین ذالکا، دیکھیے یہاں کیسا بول رہے ہیں، بین ذالکا. ہاں، لا الہ ہاؤلائی و لا الہ ہاؤلائی، سمجھ میں نہیں آتا ہے، غور کرنا پڑتا بہت اس کو. مذبذبین کا معنی کیا ہے معلوم ہے؟ 2 ہی چیزیں ہیں بھائی، ایک کفر ہے، ایک ایمان ہے. ایک کافر، ایک مومن، 2 ہی کیٹیگری، بس صرف 2 کیٹیگری. کفر ایک ہے، دوسرا کیا ہے؟ ایمان ہے. کفر کا اگینسٹ ایمان، ایمان کا اگینسٹ کیا ہے؟ کفر. یہ منافقین کی حالت یہ ہے، نہ کفر میں پورے ہیں نہ ایمان میں پورے ہیں، بیچ میں لٹک رہے ہیں، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. کون؟ ہاں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو یہاں وہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہیں. لا الہ، دیکھیں یہ کفر ہے، اور ادھر کیا ہے؟ ایمان ہے.
इसको भी अल्लाह ताला ये भी यही है, यहाँ सामने है ना भाई, हावलाई बोल रहे हैं, उसको भी हावलाई बोल रहे हैं, तो ये भी है वो भी है, ये दोनों के बीच में लोग लटके हुए हैं। वो मैं युज़लिल्लाहु, जो कोई जिस किसी को अल्लाह गुमराह कर दे, गुमराह कर जो गुमराह कर दिया गया, हाँ, गुमराह कर दे, ज़ेर है ना, ज़बर नहीं है, तो ये जो है सादा है, वो नहीं है। बोलो क्या नहीं है बोलो में? हाँ, मजूल नहीं है। हाँ, अल्लाह जिसको गुमराह कर दे, फ़लन तजिद लहू सबीला, यहाँ साफ अल्फाज में बोल देना, देखिए आप, अल्लाह किसी को जब गुमराह कर देता है तो उसको कोई दूसरी ताकत सुधार नहीं सकती। सुधारना तो फिर सिर्फ अल्लाह ही सुधारना है। जिस किसी को अल्लाह ने गुमराह ठहरा दिया, गुमराह बोल दिया, ऐलान कर दिया अल्लाह, वैसे शख्स के ताल्लुक़ से अल्लाह बोल रहे हैं फिर आगे कि उसको दुनिया पूरी क्या, रसूल भी कुछ भी सीधे रास्ता नहीं दिखा सकते। सीधे रास्ते की तौफीक देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। कोई पैगंबर नहीं दे सकता, कोई बंदा नहीं दे सकता, कोई आलम नहीं दे सकता। समझाएंगा आपको, वो तौफीक सिर्फ देने वाला क्या कौन है? अल्लाह है, बस याद रखिए आप। अब उसके बाद में देखिए आप, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया, फिर यहाँ आई, हाँ, ऐ ईमान वालो काफिरों को दोस्त मत बनाओ, मिन दूनिल मोमिनीना, मोमिनों के मुकाबले में काफिरों को दोस्त मत बनाओ। आ तुरीदूना अन तजलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम चाहते हो कि तजलू लिल्लाहि, बनाएंगे अल्लाह के लिए, अलैकुम, तुम पर, सुल्तानम मुबीना, क्या समझ में अभी बोलो? बोलो भाई, अल्फाज तो माने तो वर्ड्स तो मालूम है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू, मत बनाओ, मत अख्तियार करो काफिरों को दोस्त, मिन दूनी मोमिनीन, मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त मत बनाओ। यहाँ तक तो बिल्कुल साफ़ है। अब उसके बाद में यहाँ आ क्वेश्चन मार्क है, आ क्या, तुरीदूना, तुम चाहते हो, क्या तुम चाहते हो के, अन के माने क्या, के, तजअलू लिल्लाहि, बनाएं अल्लाह के लिए, अलैकुम सुल्तानुम मुबीना। इसका तर्जुमा है, देखिए, क्या तुम चाहते हो कि नाफरमानों की दोस्ती के ज़रिए, नाफरमानों की दोस्त, काफिरों को ना बिसाओ, नाफरमान है ना ये, इन लोगों से दोस्ती करके तुम ये जताना चाहते हो, अपने खिलाफ अल्लाह की सरी हुज्जत कायम करना चाहते हो, अपने खिलाफ अल्लाह की सरी हुज्जत कायम करो, ये चाहते हो तुम, खुद अपने खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ अल्लाह की सरी हुज्जत। अल्लाह क्या मानेगा भाई, कहीं को मानेगा, गलत को गलत, सही को सही की बात है। तुम हुज्जत मालूम करना चाहते, क्या नहीं हो सकता। अब उसके बाद में क्या बोल रहे थे, क्या इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल असफली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन फी दरकी,
दाल रा काफ, दरकुन के माने क्या है? दर्जा, दर्जा। फी, बेशक मुनाफिकीन फिर दर की उस दर्जे में हैं। कुछ कैसा है दर्जा? वो अल असफली, सीन फेल आम मादा है, असफली, असफलू है, असल में असफलू है वो, असफलू यानी कौन सा सिखाया भाई बोलो? अफलू का वज़न, अफलू का वज़न, सीन फेल आम मान है अफलू, तो ज़ेर किसकी वजह से आ गया वो? फी के वजह से। की वजह से जी फी का असर हाँ, फ़ी की वजह से दरका के ऊपर भी आ गया, ये भी इसके ऊपर भी आ गया हो। ये जो तफजील का सिगा है ना अफल वज़न का, इसके ऊपर असर पड़ता है किसका? हर्फ जार का असर पड़ता है उसको, वो कायम नहीं रहता वो। अब वो माने सही देता मगर जो है उसकी वजह से उसको ज़ेर बना देता हूँ। कहीं भी आए तो ऐसे होता। यानी दोज़ख के सबसे नीचे दर्जे में होंगे। मुनाफिकीन का मुकाम क्या होगा दोज़ख में? जो उसमें जो है जितने भी दर्जे हैं दोज़ख के, वो दर्जों में सबसे नीचे दर्जे के लोग हैं। जो साफ अल्फाज में कुरान में अल्लाह ऐलान कर दिए, मुनाफिक लोग सबसे नीचे दर्जे में रहेंगे। किसमें? दोज़ख में। उलन तजिदा लहुम नसीरा, और हरगिज़ तुम नहीं पाओगे उनके लिए कोई मददगार। नसीरा में तो क्या? कोई मददगार। अब यहाँ हमारा देखिए, अब आगे क्या बोल रहे हैं? इल्ला, सिवाय, अल्लज़ीना ताबू, जो लोग तौबा किए, वो असलहू, और अपने आप को सुधार लिए, सही रास्ते पे आ गए, वातसमू बिल्लाहि, अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़ लिए। वो लोग जो अल्लाह को मजबूती से पकड़ लिए कौन होंगे भाई? बोलो अंदाज़ा। हाँ, यानी कुरान में जो जो अहकामात अल्लाह दिया है, हाँ, उनको समझते हुए 100% बड़ी खुशी के साथ, दिलजोई के साथ उसको फॉलो करेंगे। ये मतलब है उसका। अल्लाह को पकड़ लेने का मतलब ये है, अल्लाह को मजबूती से पकड़ लो। मतलब क्या? अल्लाह को पकड़ो, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ो, मेरी उसकी किताब को पकड़ो, और उसकी किताब के अहकामात को पूरी तरह से फॉलो करने वाले बन जाओ। तो ये जो गलत लोग हैं, मुनाफिकीन भी हों दो, मुशरिकीन भी, कोई भी हों दो, उनमें से भी अगर ये रवैया अख्तियार कर लेंगे तो अल्लाह उनको माफ़ कर देंगे। पहली शर्त क्या लगा दी अल्लाह ताला? सिवाय उन लोगों के जो तौबा करना, पहले ये मुशरिकीन हो, ये हो, सब लोग क्या करना? तौबा करना और अपने आप को सुधार लेना। दूसरी चीज़ वातसमू बिल्लाहि, बोल तो अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़ लेना। वो अखलसू दीनहुम, और अपना दीन खालिस इस्लाम के लिए रखना। खालिसन दीन क्या रहेगा आपका? इस्लाम, दूसरा नहीं, यहूदी नहीं, कुछ नहीं, ईसाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इस्लाम दीन रहेगा। फौलाइका माल मोमिनीन, ऐसे लोग भी जो है मोमिनों में शुमार कर लिए जाएंगे। कितनी बड़ी रियायत है देखो आप। ये मुनाफिकों को, मुशरिकों को, काफिरों को, जालिमों को, जितने भी बद काम करने वाले हैं, सबको जो है अल्लाह यहाँ मौका दे रहे हैं। अगर तुम तौबा कर लेंगे, अपने आप को सुधार लेंगे, अल्लाह को मजबूती से पकड़ लेंगे, यानी कुरान के अहकामात पर पूरी तरह चलते रहेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर, यह भी शर्त है। आप जो है अहकामात की
पाबंदी कर रहे हैं मगर हुजूर का तरीक़ा छोड़ के कर रहे हैं, तो वो भी नाकबूल, अल्लाह को ना कबूल नहीं है। मॉडल है अपने लिए, उनके तरीक़े पे चलना, उनके जैसा नमाज आप पढ़े अपन वैसी नमाज पढ़ना, आप ज़िंदगी कैसा गुजारे अपन भी वैसी गुजारना, ये हुक्म है। वो सौफ़ा यूतिल्लाहु मोमिनीना अजरन अज़ीमा, मोमिनों को क्या होगा? अजर अज़ीम मिलेगा, यानी जन्नतों में ऊपर के दर्जों की जन्नत मिलेगी मोमिन को। ऊपर के जन्नत फिरदौस है, जन्नत मावा है, हाँ, जो भी है वह ऊंचे दर्जे की जन्नतों में उनको जगह दी जाएगी। माँ यफ़लुल्लाहु अज़ाबकुम, हाँ, बी अज़ाबिकुम। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं देखिए आखिरी में अल्लाह ताला, हाँ, माँ यफ़लु, क्या करेगा अल्लाह, बी अज़ाबिकुम, तुमको अज़ाब दे के मेरे को क्या फ़ायदा आने वाला। अल्लाह बोल रहे हैं मेरे को अज़ाब देने की क्या ज़रूरत है तुम लोगों को, जबकि तुम मेरी बात पे चलेंगे। शर्त है वहाँ, हाँ, आगे बोल रहे हैं देखिए आप, इन शकर तुम, अगर तुम शकर तुम शुक्र अदा करते हो, हाँ, अगर तुम शुक्र अदा किए, वो आमन तुम ईमान ला लिए, शुक्र अदा कर दिए, तो मैं तुमको अज़ाब देके क्या करूँगा? अज़ाब नहीं दूँगा तुमको, मतलब ये है। अज़ाब दे के क्या करूँगा, मेरा मतलब क्या, अज़ाब तुमको नहीं दूँगा मैं, जब तुम खुद शुक्रगुजार बन जाएंगे, हाँ, और जो है ईमान ला लेंगे, तो मेरी क्या ज़रूरत है। वो कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, हाँ, इसमें फ़ाइल है, सही है। माने बोलो इसके क्या कहती हैं आप, सीधा साधा जुमला है भाई, देखो, वो कान अल्लाहु, अल्लाह है, हाँ, शाकिरन अलीमा, आप बोलो जनाब, शाकिरन शुक्रगुजार, शुक्र करने वाला, माने शाकिरा बोल, शाकिरन बोलते हो शुक्र करने वाला, तो माने क्या लेंगे यहाँ? अल्लाह का जो शुक्र किया उसका अल्लाह कदर करेगा। हाँ, शुक्र करने वाले तो खुदा को उस शाकिर बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे शुक्र को कबूल करा तो बहुत बड़ी बात है। ये मतलब है यहाँ अल्लाह का, मतलब यहाँ शाकिरन का लफ्ज़ी माने क्या है? शाकिरन बोलते शुक्र करने वाला। अल्लाह को क्या शुक्र करने की ज़रूरत है किसी से? जो शुक्र बंदा शुक्र कर रहा है उसका शुक्र जो है कबूल करा तो बहुत बड़ी बात है। यानी तुम्हारा जो है शुक्र कबूल करने वाला हूँ मैं, और अलीमन, और खूब जानने वाला हूँ। ऐसे कैसे भी अल्फाज आए तो अल्लाह को नहीं बोल सकते आप अल्लाह शुक्रगुजार है, बल्कि अल्लाह को क्या शुक्रगुजार है आप? हाँ, आपका अल्लाह शुक्र जो है कर जो अदा कर रहे हैं आप, उसको कबूल कर जाते हो, बहुत बड़ी बात है। वो मतलब है यहाँ पे।